جی ناظرین، بالکل جو محنت کرتا ہے اس کو محنت کا پھل بھی ملتا ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ دو ایسی طالبہ موجود ہیں کہ جنہوں نے میٹرک میں جو ہے بڑے اچھے نمبر حاصل کر کے نہ صرف اپنے اسکول کا بلکہ علاقے کا اور اپنے اساتذہ کا بھی نام روشن کیا، اور نہ ہی یہاں پر یہ صرف ضلع میں بھی پورا انہوں نے ٹاپ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی ڈویژن میں بھی ان بچوں کو جو ہے وہ انعامات سے نوازا گیا۔ تو اس وقت میرے ساتھ اقصیٰ نور موجود ہیں جن کا تعلق تلہ گنگ سے، اور یہ پنجاب اسکول تلہ گنگ سے انہوں نے جو ایجوکیشن حاصل کی پرائیویٹ اسکولز میں ہیں، اور انہوں نے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر کے جو ٹاپ کی ہے۔ تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے آج ان کے بارے میں۔ ایک یہاں پر بہت بڑی تقریبات بھی جو ڈپٹی کمشنر میڈم قرۃ العین نے جہاں پر سجائی ان بچوں کی اعزاز میں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ ہیں، اور یہاں پر دیگر لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اقصیٰ، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے نمبر حاصل کر کے جو ہے وہ اپنے شہر کا بھی نام روشن کیا، والدین کا بھی۔ تو کیسا لگ رہا ہے آج اس تقریب میں آ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس نے آج مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں یہاں پہ کھڑی ہوں۔ اور اس کے بعد I should express my deepest gratitude to my teachers and parents جو کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور انہوں نے ہر جگہ پہ رہنمائی کی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں، اور اس میں سب سے اہم کردار کس کا ہے، اور کتنی دیر آپ جو ہے وہ ایجوکیشن کو ٹائم دیتی تھی؟ میں نے 1179 1200 میں سے مارکس حاصل کیے ہیں، اور اس کا سارا کریڈٹ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً دینا چاہوں گی، کیونکہ اسی کی مدد میرے ساتھ تھی، اور پھر میں اپنے پیرنٹس اور ٹیچرس اور اپنے ادارے کو دینا چاہوں گی۔ اور پڑھائی کے حوالے سے کوئی ٹائم اتنا فکس نہیں تھا، ویسے 4 to 5 آورس تھے، اور جب ایگزام ٹائم ہوتا تھا تو پھر اپنے اسٹڈی آورس بھی اس حساب سے انکریز کر لیے جاتے تھے۔ اچھا اکثر یہ بتائیے گا کہ جب آپ پڑھتی تھی تو کبھی والدین نے کہا کہ بیٹا اتنا زیادہ آپ پڑھتی ہو، کچھ ریسٹ بھی کر لیا کرو، یا ایسے کوئی معاملات گھر میں چلتے تھے؟ نہیں، کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں، کیونکہ میں اب ریسٹ بھی کرتی تھی، پڑھتی بھی تھی، تو کبھی اس طرح ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ریسٹ کر لو یا پھر اس طرح۔ میں نے باقی بھی سب ایکٹیویٹیز کو ساتھ بیلنس کیا ہوا تھا اپنی اسٹڈی کے ساتھ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے اساتذہ کو جب پتہ چلا کہ آپ نے اسکول میں نہ صرف اسکول میں ٹاپ کیا، پورے ڈویژن میں آپ نے ٹاپ کیے، تو اساتذہ کا کیا رد عمل تھا؟ کیا فیلنگ تھی ان کی؟ ان کی سب سے پہلے تو ان کے میسیجز آنا شروع ہو گئے، اور پھر وہ اتنے خوش تھے کہ وہ میسیجز پہ بھی وہ نہیں رہے کہ ان کی کالز بھی آنا شروع ہو گئیں، تو ان کی خوشی کی بھی ماشاءاللہ سے کوئی انتہا نہیں تھی۔ اچھا یہ تو ہوگی اساتذہ کی بات، جب آپ کو پتہ چلا تو آپ کو بھی کچھ ایسے فیل ہوا کہ میں نے اتنی محنت کی تھی، اور اتنی زیادہ میں نے تو اتنی محنت کی نہیں، اور اتنے زیادہ نمبر میں ٹاپر کیسے بن گئی؟ آپ کو یقین تھا کہ آپ ٹاپر بنیں گی؟ جی، مجھے اللہ پہ سب سے زیادہ یقین تھا، خود سے زیادہ مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ وہ ضرور میری ہر جگہ مدد کرے گا۔ اچھا کیا میسیج دینا چاہیں گی جو آپ کی دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو خاص طور پر بچیاں جو لڑکی ہیں، وہ ان کو آپ کیا میسیج دیں گی؟ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ تو آپ کہیں بھی ہیں زندگی میں، وہاں پہ آپ کی محنت ضروری ہے، آپ اپنی محنت سے آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، اور مشکلات جتنی بھی آئیں آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ میں کہنا چاہوں گی دا ہیرو از ناٹ فیڈ آن سویٹس، ڈیلی ہز اون ہرٹ ہی ایٹس۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اقصیٰ کے میسیج سنا، اقصیٰ کا یہی میسیج ہے کہ آپ محنت کریں، خوف نہ کریں، ڈریں نہیں، اور محنت کو اپنی جاری رکھیں، تو ایک دن اس کا جو ہے وہ ثمر اور اس کا پھل جو ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ ایک اور طالبہ بھی موجود ہیں، طیبہ ہی نام ہے نا آپ کا؟ آپ کے کتنے مارکس آئے ہیں، اور آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ جی بہت اچھا فیل کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے یہ اعزاز دیا، اور میرے 1178 نمبر آئے ہیں 1200 میں سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 1178 اور 1179، ایک نمبر کے فرق سے آپ کی جو پوزیشن وہ فرسٹ آنے سے رہ گئی، تو کیا پھر محسوس ایسا نہیں ہوا کہ ایک نمبر اگر مل جاتا ہے یا 2 نمبر مل جاتے؟ سب سے پہلے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ ایک نمبر اور آ جاتا تو کاش فرسٹ آ جاتی، لیکن پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ سے پیچھے بھی تو اتنے بچے ہیں جنہوں نے، آپ نے 1,19,000 بچوں میں سے آپ سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں، تو یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اچھا آپ کا کس اسکول سے تعلق ہے؟ کس اسکول میں سے آپ نے میٹرک کیا ہے؟ میں نے فوجی فاؤنڈیشن کالج تلہ گنگ سے کیا ہے۔ جی ماشاءاللہ جی، یہ بھی تلہ گنگ کی بچی ہیں۔ والدین کا کیا رد عمل رہا جب پتہ لگا کہ ایک بچی نے ایک نمبر سے زیادہ فرسٹ پوزیشن چھین لی آپ سے، اور آپ کی ایک نمبر سے پیچھے رہ گئی؟ تو والدین کا کیا رد عمل تھا؟ خوش تھے، یا تھوڑا انہوں نے کہا کہ نہیں اگر ایک نمبر اور لے لیتی تو؟
نہیں وہ تو سارا ٹائم مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اسی پہ خوش رہیں. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک نمبر اور آ جاتا تو نہیں, سپورٹ کرتے رہے مجھے ہر ٹائم. ٹیچرز کا کیا رد عمل تھا, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیونکہ فوجی فاؤنڈیشن ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک نام ہے ہمارے فوجیوں کے لیے, بڑا ایک اعزاز وہ وہاں پہ ہے, ان کا اسکول ہے, فوجیوں کے بچے پڑھتے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ آپ کا گھرانہ بھی کوئی فوجی تو نہیں ہے؟ جی میرے پاپا آرمی میں تھے, آرمی ریٹائرڈ ہیں, تو اسی لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں نے فوجی فاؤنڈیشن کالج سے کافی ٹائم بعد میں نے نام روشن کیا ان کا. شروع سے یہ چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کالج کا نام روشن ہو, اور آخر کا پھر ہو گیا. تو وہ یہ بڑا زبردست, آپ کی خواہش پوری ہوگی. اب آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ کہ آپ اپنی پاپا کی طرح فوج میں ہی جائیں گی یا ڈاکٹر یا انجینئر یا کسی اور شعبے کو جوائن کریں گی؟ انشاءاللہ ڈاکٹر بننے کا سوچ رہی ہوں, پھر وہ آگے ڈیسائیڈ کروں گی کہ آرمی ڈاکٹر بننا ہے یا پھر پرائیویٹ بننا ہے. لیکن جی آپ نے گفتگو سنی طیبہ کی, ان کا جو ہے وہ خاندان, ان کی جو فیملی, ان کے والد جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ فوج میں رہے ہیں, اور فوج سے ہی انہوں نے فوجی فاؤنڈیشن کالج کا نام روشن کیا, اور یہ اپنے جو فادر کی طرح تو نہیں مگر ڈاکٹر بننے کا یہ شوق رکھتے ہیں. اسی طرح اور دیگر بچے بھی ہیں جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہیں, ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے. جی ناظرین, اس وقت آپ میرے دیکھ رہے ہیں دائیں اور بائیں جو ہیں وہ اور دو اسٹوڈنٹ موجود ہیں کہ جن کا تعلق بھی چلگان کے علاقے سگر سے ہے. ایک کا نام تنزیلہ فاطمہ اور ایک کا عبد الرحمٰن. انہوں نے بھی جو ہے نمایاں پوزیشن حاصل کی اور نمایاں نمبر لیے ہیں. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی کارکردگی اور ان کی جو محنت کا جو ثمر ہے اس کے پیچھے کس کا آتا ہے. سب سے پہلے جی آپ کو بہت مبارک کہ آپ نے ماشاءاللہ ٹاپ کی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو محنت ہے اس میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے, جتنا میں نے محنت کی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ عطا کی ہے. تو بس اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. اللہ ہر انسان کو اس کی امید سے بڑھ کر عطا کرتے ہیں بے شک. اور میرے پیرنٹس کا, میری ٹیچرس کا, میری ہیڈ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے مجھ پر, اور ہمارا اسکول بھی بہت اچھا ہے اور ٹیچرس بھی بہت ہارڈ ورکنگ ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, آپ نے ٹوٹل 1200 مارکس میں سے کتنے مارکس حاصل کیے ہیں؟ تو کیا آپ سمجھتی ہیں جو آپ نے محنت کی تھی آپ کو اتنے ہی نمبر ملے؟ میرے 1200 میں سے 1162 مارکس ہیں, اور میں یہ خیال کرتی ہوں کہ جتنی میں نے محنت کی تھی اس سے زیادہ مجھے عطا کیا گیا ہے. تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے. جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو یہ نمبر اتنے آ گئے ہیں تو کیا آپ کو ایک دفعہ شوق لگا یا آپ خوش ہوئی ایک دم کہ اتنے نمبر مجھے آ گئے اور میں ٹاپ کر گئی؟ تیسری پوزیشن آپ کی بنتی ہے؟ سیکنڈ, میری ڈسٹرکٹ میں سیکنڈ پوزیشن بنتی ہے, اور مجھے بالکل امید ہی نہیں تھی کہ میرے اتنے زیادہ آئیں گے. میں بہت خوش ہوئی, اللہ کا بہت شکر ادا کیا, اور بہت بہت خوش ہوئی تھی میں. اچھا آپ اس علاقے سے ہیں جو پسماندہ سا علاقہ ہے, سگر جو ہے تلنگانہ کا پسماندہ علاقہ گاؤں کی طرح ہے, تو آپ کیسا فیل کرتی ہیں وہاں کے ماحول کو دیکھ کر, وہاں کی ایجوکیشن کو دیکھ کر؟ تو آپ دوسری بچوں کو کیا پیغام دیں گی؟ دوسری بچیوں کو میں یہی پیغام دوں گی کہ پڑھنا جو ہے وہ انسان نے خود ہوتا ہے, محنت انسان کی اپنی ہوتی ہے, اور اس میں پھر انسٹیٹیوٹ کی جو اسٹاف ہوتا ہے ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. اگر ایک انسٹیٹیوٹ تب تک نہیں چل سکتا جب تک وہاں کے اسٹاف جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہوتا. تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی محنت جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں, اور اس کے علاوہ مطلب انسٹیٹیوٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. اب گورنمنٹ میں ہم لوگ پڑھ کے الحمدللہ ہم نے اتنی اچھی پوزیشن حاصل کی ہے, تو محنت انسان کی اپنی ہوتی ہے, بس انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرتا رہے. آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں فیوچر میں؟ کیا مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پھیلاؤں, تو میں نے یہی چوز کیا ہے کہ میں ایک عالمہ بننا چاہتی ہوں. میں نے سگر میں مدرسہ ہے جامعہ بیت السلام, وہاں پہ میں نے داخلہ لیا ہے 6 سال عالمہ کورس کا. انشاءاللہ بس عالمہ بننا ہے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے تنزیلہ کی گفتگو سنی, نہ یہ انجینئر بننا چاہتی ہیں, نہ فوج میں, نہ ڈاکٹر. تو یہ صرف جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو یہ عالمہ بننا چاہتے ہیں. تو اس وقت ہم عبد الرحمٰن سے بات کریں گے. 3 جو ہے وہ طالبہ کی بات کرنے کے بعد ایک ہمارے پاس لڑکا بھی آ گیا, کیونکہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ نمبر حاصل کر لیتی ہیں, لڑکے ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں. تو عبد الرحمٰن سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک, اور یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹوٹل کتنے نمبر حاصل کیے اور کیسا فیل کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میرے 1169 نمبر آئے ہیں, اور راولپنڈی بورڈ میں بوائز سائنس گروپ میں سیکنڈ پوزیشن رہی ہے. تو سب سے پہلے تو تعریف تمام اس اللہ تعالیٰ کی ہیں, اس کی بلیسنگز ہیں جن کی وجہ سے اتنی عزت بخشی ہے اس ذات نے مجھے. پھر اس کے بعد میرے پیرنٹس, یقیناً میرے پیرنٹس چونکہ دونوں ٹیچنگ کے پروفیشن میں ہیں, تو ہمارے گھر کا انوائرمنٹ بھی ایسا ہے کہ پڑھائی کا, اور پھر میرے ٹیچرز, اور پھر میرے انسٹیٹیوشن گورنمنٹ ہائی اسکول سگر. تو اس میں نہ صرف ہم نصابی سرگرمی میں تھے بلکہ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی ہم بہت آگے تھے. تو اللہ کا بس اس میں بہت شکر ہے.
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والدین بھی اسی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور ٹیچرز ہیں، تو کبھی انہوں نے سختی کی؟ کیونکہ ٹیچرز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ٹیچرز بڑی سختی کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں ماحول ایسے کا ہوتا ہے، تو کبھی انہوں نے سختی کی کہ بیٹا پڑھو، یا آپ نے اپنی روٹین سے ہی پڑھائی جاری رکھی؟ جی ایسے بالکل بات مشہور ہے، لیکن الحمدللہ میرے پیرنٹس بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے اور بہت اچھی انہوں نے پرورش کی، اور انہوں نے کبھی بھی ایسے پریشرائز نہیں کیا پڑھائی کے معاملے میں۔ انہوں نے کہا اپنے اکارڈنگ پڑھو، جیسے تم اچھا سمجھتے ہو اس ویسے ہی پڑھو، باقی ہماری طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے، تو الحمدللہ ان کی محنتیں ہیں ساری۔ جیسے آپ کو پتہ چلا کہ 1169 مارکس آپ کے ہیں، تو کیا آپ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ لڑکوں کو کہا جاتا ہے اتنے پڑھتے نہیں ہیں اور اتنے زیادہ نمبر آپ نے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی آپ نے محنت کی تھی اتنے ہی آپ کو نمبر ملے؟ جی الحمدللہ جب بورڈ کی طرف سے کال آئی تھی تو بہت خوشی ہوئی تھی، اور یقیناً انسان جتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بڑھ کر ہی دیتی ہے، تو یہی ہے کہ جتنی محنت کریں گے آپ کو اس کا اتنا ہی صلہ ملے گا۔ عموماً لڑکوں میں یہ دیکھا جاتا ہے، ہم نے بھی دیکھا اپنی فیلڈ میں، ہم نے بھی ایجوکیشن حاصل کی، تو لڑکوں میں یہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں، وہ ہمارے نمبر کم آ گئے جی، لڑکے پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس کا نمبر کم آ جائیں تو اس کو شور ڈالتے ہیں، تو کیا یہ حقیقت ہے کہ محنت کرے بندہ اور نمبر نہ ملیں؟ جی یہ بالکل بات صحیح ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو نمبر ملیں گے، اگر آپ محنت نہیں کریں گے پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اس کے لیے اتنا ہی اس کا اجر ہے، تو اگر لڑکے بھی محنت کریں تو آنیسٹلی وہ بھی اتنے نمبر لے سکتے۔ ایک تقریب آپ کی راولپنڈی ڈویژن میں ہوئی اور ایک تقریب آپ کی ضلع انتظامیہ میڈم ڈپٹی کمشنر نے یہاں پر آپ کے اعزاز میں رکھی ہے، تو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں الحمدللہ، سب کی دعائیں اور سب کی محنتیں ہیں اور اللہ کا شکر ہے، تو یہی ہے کہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ والدین آپ کے ٹیچر، آپ کے اور بھائی بھی کسی شعبے سے ہوں گے، تو آپ نے کون سا شعبہ اختیار کرنا ہے؟ آپ نے بھی ٹیچر ہی بننا ہے یا کوئی اور فیلڈ میں جانا ہے؟ جی میرے پیرنٹس دونوں ٹیچر ہیں اور الحمدللہ میرے بہن اور بھائی دونوں میڈیکل کالج میں ہیں، MBBS کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرا بھی میڈیکل فیلڈ میں ہی جانے کا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ اسی کی۔ بیسٹ آف لک جی۔ جیسا کہ آپ نے عبدالرحمٰن کی بھی گفتگو سنی، عبدالرحمٰن بھی جو ہے وہ اس فیلڈ میں جو ہے وہ نہیں آنا چاہتا جس میں والدین ہیں، اپنی بہن بھائیوں کی طرح جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اور ڈاکٹر بن کر جو ہے وہ اپنے شعبے کو جوائن کرے گا۔ تو ہماری دعائیں ہیں کہ جن تمام بچے جنہوں نے نہ صرف بورڈ میں پوزیشن حاصل کی ہے، ان کا فیوچر ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو اور اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ نمایاں کارکردگی حاصل کر سکے۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ سی ایجوکیشن ڈاکٹر عبدالوحید صاحب موجود ہیں۔ ان کا ماشاءاللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے میدان میں تمام تر جتنے بھی سرکاری سکولز ہوں، پرائیویٹ سکول ہوں، ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ بڑے ہی محنتی اور افسر ہیں یہاں پر۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ماشاءاللہ آج جو ہے وہ راولپنڈی ڈویژن کی تقریب کے بعد یہاں پر جو ہے ایک ضلعی انتظامیہ کی طرف سے تقریب سجائی گئی ہے، تو یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اور چکوال جو وہ ٹاپ ٹرینڈ رہا اس دفعہ میٹرک کے امتحانات میں، بچوں نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی، تو وہی صاحب ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک کہ آپ کی جو محنت ہے بڑا زبردست رہا، تو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی چکوال جو ہے وہ یہ ایک پروکار تقریب ہم نے ان بچوں کے اعزاز میں منعقد کی ہے جنہوں نے بورڈ میں پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ فرسٹ سیکنڈ پوزیشن بھی ہماری ہے۔ اس کے علاوہ جو چکوال ڈسٹرکٹ ہے اوور آل پورے بورڈ میں ٹاپ پہ ہے 84% رزلٹ کے ساتھ، اور اس میں ہمارے کم از کم 50 کے قریب ایسے سکولز ہیں جنہوں نے 100% رزلٹ شو کیا ہے، اور 84 بچے ایسے ہیں ہمارے جنہوں نے 1100 سے زیادہ نمبر لیے ہیں اور بہت اچھی پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ تو یہ تقریب میڈم DC صاحبہ کی زیر قیادت یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اور ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن کی کولابوریشن سے یہاں پہ منعقد کی جا رہی ہے۔ اس میں جو پرائیویٹ سکولز کے بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز بچے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر کے سارے بچے بھی شامل ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو تلنگانگ اس دفعہ بازی لے گئے، میں نے سارے دیکھا سگر گاؤں ہیں، وہاں کے بچے ہیں، بڑے پسماندہ علاقے سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ تلنگانگ والے بہت آگے رہے ہیں؟ چکوال میں بھی کوئی بچوں نے اس طرح کے کوئی نمبر حاصل کیے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے۔ چکوال میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جسٹ ایک 2 نمبر کے ڈفرنس سے باقی بچے بے شمار ہیں۔ ہمارے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1، گرلز ہائی اسکول نمبر 1 کی بات کریں تو وہاں پہ 50 بچے ایسے ہیں جنہوں نے A+ گریڈ اور A1 گریڈ حاصل کیا ہے۔ آخری سوال یہی ہے کیونکہ آپ جلدی میں بھی ہیں کہ پڑھے گا پنجاب تو بڑھے گا پنجاب، تو کیسا دیکھ رہے ہیں میڈم مریم نواز کا جو ویژن ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اور ہماری میڈم قرۃ العین ملک جو ہیں ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے، تو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ چکوال آگے بھی رہے گا؟ لٹریسی ریٹ میں پہلے بھی آگے ہے؟
मैडम साहबा की ज़ेर क़यादत डिस्ट्रिक्ट चकवाल इस वक्त भी 78% के साथ हम टॉप पोजीशन पे हैं पंजाब में, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 100% इनरोलमेंट जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो हासिल करें। और हमारे बहुत कम बच्चे हैं पूरे पंजाब में, हम टॉप पे हैं जिनके आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं वो सिर्फ 3% हैं, और इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम बच्चों को हम स्कूलों के अंदर लेके आएँ और अपना लिटरेसी रेट जो है उसको 100% तक लेके जाएँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने वही साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका भी यही कहना है कि हम आइंदा भी जो है वो लिटरेसी रेट को बरकरार रखते हुए आगे लेकर जाएंगे, और यहाँ पर जो चकवाल में जो है वो टॉप ट्रेंड रहा और पंजाब में टॉप पर रहा चकवाल, और यहाँ के बच्चों ने, तलगंग के बच्चों ने जो वो नुमायाँ पोजीशन हासिल की, नुमायाँ नंबर हासिल करके ना सिर्फ बोर्ड में बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वो नुमायाँ पोजीशन हासिल की हैं। तो हम आइंदा भी इस तरह के रिज़ल्ट जो हैं वो आवाम को देते रहेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन को जारी रखें और लोग जो हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ लाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल भी वही तालीम दे रहा है जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स दे रहे हैं। और जो रिस्पेक्टिव टीचर्स और तमाम वालिदैन जो यहाँ पर मौजूद हैं, स्पेशली हमारे यहाँ पर राजा मुजाहिद अफसर साहब जो कि एक सोशल वर्कर हैं, वो भी तशरीफ आए हैं। मेरा बेसिकली सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर तशरीफ लाए और ये बच्चे भी यहाँ पर तशरीफ लाए। मेरी यहाँ पर अब तक बहुत सी एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन जितनी खुशी मुझे आज इस मौका पर यहाँ पर आकर हो रही है और आने से पहले भी थी, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इन तमाम वालिदैन की, जिनके ये सब बच्चे हैं जो कि मेरे दाएँ और बाएँ बैठे हैं, और इन्होंने अपनी मेहनत से और अपने वालिदैन की मेहनत की लाज रखते हुए और महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल में, स्टेट के जो स्कूल्स हैं उनसे पढ़कर इतने बेहतरीन नताइज दिए, और उन बच्चों को अपने स्कूल से छोड़ दिया जो कि बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ के साथ पढ़ते हैं। तो इस तकनीक को इनेकाद करने का मकसद एक तो इन तमाम वालिदैन को सलाम पेश करना था, आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करनी थी, तमाम असातिज़ा इकराम को जो कि हमारे सरकारी स्कूलों के आपकी मेहरबानी है, और हमेशा इसी तरह अपनी इस रिवायत को इस दफ़ा भी कायम रखा कि वो कितनी मेहनत के साथ, कितनी कदर के साथ और कितनी जानकारी के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। और फिर ये बच्चे हैं जो कि जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की और ये मिसाल कायम की। मुझे अभी CEO एजुकेशन डॉक्टर रजीब साहब बता रहे थे कि हमारे पास तकरीबन 85 से ज़्यादा हमारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें बच्चों ने 1100 से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, और ये यकीनन बहुत बड़ी खुशी की और कामयाबी की बात है। मेरा इस इवेंट को में आने का मकसद और डॉक्टर साहब को ये कहना कि इस तरह का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें, इसका स्पिरिट यही था कि ये बच्चे आपको अभी खुद बताएंगे भी कि किस तरह से आप कोई रिसोर्सेज, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज़, किसी किस्म की कोई एयर कंडीशन क्लासरूम्स मैटर नहीं करते। अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि आपके मेहनत करने का जो जज्बा है, अगर आप मेहनती हैं, आपके अंदर लगन है, आप में कंसिस्टेंसी है, आप में कमिटमेंट है, तो आपको किसी भी इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी कामयाब होने के लिए। हमारा प्रिंसिपल और साथ है मैं वालिद भी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दिल की गहराइयों से आपकी तरफ से और अपने तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने सरपरस्ती की है, हमारी सरपरस्ती की है, हमारे उन बच्चों की सरपरस्ती की है जिनको धमकी देने वाला, जिनको दाव देने वाला
جن کو شاباش کہنے والے ہیں. اگرچہ میڈیا کا دور ہے, اگرچہ جدید ٹیکنالوجی ہے, لیکن ہم وہ محروم طبقہ تھا کہ جو ہمیشہ دیوار کے ساتھ لگایا تھا. لیکن آپ کی محبت اور جس مشفقانہ انداز میں آج یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اسٹوڈنٹس میں بھری ہوئی ہیں اور ناصحانہ انداز میں سے گفتگو کر رہی ہیں, یہ یقیناً ہمارے حوصلوں کو, ہماری ہمتوں کو جمع رکھے گا. اگرچہ میں اپنی سروس کے آخری دنوں میں 6 مہینے 7 سروس رہ گئی ہے, تو ہم ہمیشہ ہی ایسی اور ڈپٹی کمشنر اور ڈی سی او جتنے بھی لوگ ہوتے تھے, ہمارا ایک یہی ذہن ہوتا تھا کہ ایک بیوروکریٹک انداز ہے. لیکن آپ کی علم دوستی, آپ کی شفقت اور ہم آپ کی ان محبتوں کے ہمیشہ مقبول رہیں گے, اور ہماری خواہش ہوگی کہ اگلے سال اس سے بہتر رزلٹ دیں, اس سے اچھے گریڈ دیں. لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وسائل بہت کم ہیں, محدود وسائل ہیں, مسائل بہت زیادہ, لیکن اس کے باوجود ہمارے اساتذہ نے, چاہے وہ میل سائڈ سے تھے یا وہ فیمیل سے تھے, انہوں نے نہایت محدود وسائل میں رہتے ہوئے بہت محنت کی ہے اور بہت اچھے ریزلٹ دیے. اگر میں صرف اپنے چپار شہر کے 2 اسکولوں کا ذکر کروں تو بوائز نمبر 1 میں 70 بچہ A کلاس میں ہے اور 70 بچہ A میں ہے. بچوں کا جو اسکول ہے گرلس گورنمنٹ گرلس ہائی اسکول, جہاں پہ میڈم سر تشریف رکھتی ہیں, میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ان کی 71 بچیاں A کلاس میں ہیں اور 103 بچیاں ان کی A گریڈ میں. اور یہ 113 تو 113 بچیاں ان کی A گریڈ میں ہیں. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کی جو ناصحانہ اور مشفقانہ جو سرپرستی رہی ہے, کیونکہ جب وہ بیٹ چلی تھی ماڈل اسکولوں کی تو آپ کا بہت زیادہ فوکس تھا, بہت زیادہ آپ نے کنسنٹریٹ کیا تھا. ساتھ ڈاکٹر رحیم صاحب, میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے بہت اچھا ایک ایونٹ یہ آج سجایا ہے ان بچوں کے لیے اور ان بچوں کی والدین کے لیے, ایک داد و تحسین کا جو یہ سلسلہ ہے. تو آپ سب کے لیے ہم سب کی طرف سے بہت ساری نیک خواہشات اور دعائیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح چکوال کو آباد رکھے اور یہاں کے بچے ہمیشہ اسٹیج پہ آ کے اور اس ضلع کا نام روشن کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم, میرا نام شائستہ تیمور ہے, میں SST گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 سے ہوں. میں خود ایک سائنس ٹیچر ہوں. میں نے اسی اسکول سے پڑھا تھا اور میٹرک بھی میں نے اسی اسکول سے کیا, اور میرے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ میں آج اسی اسکول میں سرو کر رہی ہوں. اور آج اس ایونٹ پہ اور سیرمنی پہ میں آن بہاف آف آل ٹیچرز, اسپیشلی سائنس ٹیچرز اینڈ آل دا ورکنگ ٹیچرز دیٹ ہو آر ورکنگ ان دا گورنمنٹ سیکٹر, ان کو سلام پیش کروں گی ان کی محنت پہ, اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے یہاں پہ یہ سیرمنی ارینج کی ہمارے آنر میں, ہمارے بچوں کے آنر میں. اور میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, یہاں پہ میرے اس سے پہلے ایک بھائی تشریف لائے اور کہا کہ جی کانسیپٹ بلڈنگ کریں. تو سب سے پہلے تو دیکھیں, آئی ایم اسٹینڈنگ ہیئر آن دا بیسس آف مائی کانسیپٹ. میں یہاں پہ اگر ٹیچر کے طور پہ کام کر رہی ہوں تو میں کسی گورنمنٹ اسکول سے پڑھتی ہوں, اور اس کا میں سارا کریڈٹ اپنے ٹیچر کو دیتی ہوں کہ یہ میرے ٹیچرس تھے جنہوں نے ہم پہ محنت کی. مائی مدر واز ٹوٹلی illiterate. She has not built my concept. My father was in army. He had no time for us because of his discharges, because he was out of the home. But the concept building is totally the responsibility of the teacher. And these students who are sitting here, these are you can say that ایک منہ بولتا ثبوت ہیں یہ ان کانسیپٹس کا جو ان کے ٹیچرز نے بنائی ہیں. تو میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں, اور سب کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے ان تمام ٹیچرز کے لیے. یہ جو اتنے بچے ہمارے اسکول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, اس سے پہلے سر نے بھی ایڈ کیا کہ ہماری اس وقت جو ریسنٹ ہماری میم ہے, میم مسرت صاحبہ, اور اس کے علاوہ ہماری جو سیکنڈ انچارج ہے میم طاہرہ, ہماری جو سائنس ٹیچرز یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, نادیہ ہیں, میں ہوں, اور بہت سارے ٹیچرز ہیں یہاں پہ جو بیٹھے ہیں. They all are performing their best. They are all giving the whole efforts to the students. And جتنی خوشی ہمارے پیرنٹس کو ہوتی ہے نا, میں خود بھی پیرنٹ ہوں, میرے بھی اپنے بچے ہیں, لیکن شاید اتنی خوشی ہمیں ان اسٹوڈنٹس کی اپنے بچوں کی رزلٹ کی نہیں ہوتی جتنی کہ جب ہمارا ایک اسٹوڈنٹ سامنے آتا ہے ود دا شائننگ مارکس, اور وہ جو خوشی کی ایک انتہا ہوتی ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے.
تو میں ایز اے ٹیچر آپ سب سے جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گی ایک دفعہ آپ کھڑے ہو کر ان تمام ٹیچرس کو ٹریبیوٹ پیش کریں جنہوں نے ان سارے جو ہیرے ہیں ان کو تراشا ہے, ان کی کانسیپٹ بلڈنگ کی. نو ڈاؤٹ ان کو ان کے پیرنٹس کی طرف سے بہت سپورٹ ہوتی ہے, دے آل آر سپورٹنگ دیم, لیکن کیونکہ ٹیچر کے بغیر ہماری نیشن مکمل نہیں ہے اور ٹیچر ہی ہے جو مہمان ہے, اور آج ہم جن سیٹس پر کھڑے ہیں اس کے پیچھے صرف اور صرف ٹیچر کا ہاتھ ہے. تھینک یو سو مچ. میں سب سے پہلے تو ان کا بہت مشکور ہوں, ایک بڑی اچھی محفل سے گئی ناصر صاحب اور تقریباً تمام ایجوکیشن کے سائنسدان اسکولوں کے سربراہان, اور خاص کر کے میں ڈپٹی کمشنر صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ ایسے پروگراموں میں ان کاموں میں اور ان بچوں میں جان پڑ جاتی ہے اور خوشی کا سبب ہوتا ہے. میں اگر 33 برس پیچھے جاؤں تو جب میں تقریر کرتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ تعلیم بنیادی ضرورت ہے. اس وقت 33 برس پیچھے گئے تو چکوال کی کیا حالت تھی. آج بادشاہ میں چکوال کچھ پرسنٹیج بلکہ 100% جو ہے وہ ایجوکیشن سے آتے ہیں, اور اس میں والدین بھی تو ہے, لیکن میں تو باپ کا بھی بہت زیادہ کردار ہوتا ہے, کیونکہ ان کے جو والد جو باپ ہے وہ آپ کو پتہ سمجھ گیا شام کو آیا زیادہ سے بداری باپ کی ہوتی ہے, ان کو صحیح سے بداری نہیں کرتی ہے, جس کی وجہ سے یہ بچے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں باپ کی وجہ سے پہنچے. لیکن اس کے ساتھ اگر کہا جائے کہ جو اساتذہ ہے ان کا بڑا اہم کردار ہے, اور جتنے بھی ان کے ساتھ ایجوکیشن کے افسانے والے ہیں یا جو ٹیچر ان کو تعلیم دلاتے ہیں, سی او صاحب ہیں یا ذرعی انتظامیہ, ماشاءاللہ وہ میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں جب کسی جگہ بھی ایجوکیشن ویسے تو آتے نہیں پورے کوئی ہمارا چکوال آگے ہے, لیکن ایجوکیشن کے لحاظ سے جب کہیں بلایا جاتا ہے تو چکوال کو اس طرح نہیں بلایا جاتا کہ ویسے دعوت دی جاتی ہے کہ چکوال اس دفعہ جو ہے نا اب جو نمبر 1 جا رہا ہے, اور جہاں جب وہاں ڈپٹی کمشنر صاحبہ کو بلایا جاتا ہے تو چکوال کا نام بھی روشن ہوتا ہے, اور انہوں نے اپنا بھی نام روشن کیا ہے, ان کا بڑی ایفرٹ ہے اور بڑا ان کا کام ہے. اور نئے وقت بہت تھوڑا ہے, لیکن آخر میں کیونکہ میں سوشل ورکر ہوں تو میں ابھی 2 پروگرام اور بھی ہے, لیکن میں نے سی او صاحب اور میرے صاحب سے میری گزارش کی تھی کہ میں نے زیادہ ہے اور میں کوئی ایک سوشل ورکر ہوں, سیاست سے دور ہوں, تو صرف آپ کو پتہ ہے کہ تصویر بنانا تو وہ بھی, تو میں نے کسی کہا تھا کہ مجھے فرسٹ دے, تو نے کہا کہ ہمارے 7 اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے بہت اچھی نمبر دیے. بہرحال 70,000 ہر بچے کو 10,000 جو ہے وہ میری طرف سے شکریہ. آپ نے پیرنٹس کی باتیں سنی, سب بچوں کی باتیں سنی, تلنگانہ سے ہمارے بہت سے بچوں کا تعلق ہے, اسی طرح سے پنجاب کالج تلنگانہ کا بچہ کسی بورڈ میں پہنچی تھی, پنجاب کالج کے بھی یہاں پر ٹیچرس ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن موجود ہے, وہاں پر ان سے بورڈ میں جو تکلیف ہوئی وہاں پر بھی موجود تھے, ہمارے سی ای او ایجوکیشن بھی موجود تھے, یہ تمام پیرنٹس بھی موجود تھے. تو الٹیمیٹلی ٹو سم آف دا انٹائر سیریمنی جو ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ یہی ہے کہ ادارہ بھی میٹر نہیں کرتا, ریسورسز بھی نہیں اتنے زیادہ میٹر کرتے, لیکن آپ کی جو اصل کامیابی ہے وہ آپ کی محنت ہے, اور وہ چاہے آپ پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول صدر کے اسٹوڈنٹ ہیں یا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 2 کے اسٹوڈنٹ ہیں یا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 چکوال کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ سب میں ایک ہی جیسا پوٹینشیل ہے, ایک ہی جیسی قابلیت ہے, اور ایک ہی طرح کی لگن اگر ہوگی, محنت آپ اسی طرح کریں گے, کنسسٹنسی کے ساتھ ہارڈ ورک کریں گے, تو کوئی بھی آپ کو آپ کے مقصد سے کچھ نہیں کر سکتا.
تو many congratulations to the entire administration of Punjab College as well, کیونکہ ان کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے چکوال اور کلر کا نام پہ کی بورڈ بھی روشن کی اس بچے کی جو اسٹیج پر موجود ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے جتنے بھی تمام سرکاری اسکول ہیں ان کے اساتذہ کرام, تمام والدین, یہ تمام بچے اور CEO ایجوکیشن, میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ اتنا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا, اس کے اسپرٹ کو سمجھا. دیکھیں پرائزز وغیرہ بھی دے دینے سے اور سرٹیفکیٹ سے لائف لانگ میموری ضرور ہے, لیکن جو انسپریشن آپ کے بچوں کی وجہ سے کسی اور کو ہوئی ہے وہ اگر اس پورے ہال میں سے کسی ایک نے بھی اس سے فائدہ حاصل کر لیا تو آپ کی, ہماری, ہم سب کی یہاں موجودگی کا اور ہماری محنت کا حاصل ہوگا. تو میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے DEO سیکنڈری ملک سعید صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن کے جناب شفقت محمود گوندل صاحب, گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 چکوال کے جناب نواز شاہ صاحب پلیز تشریف لائیے. ملک نثار صاحب گورنمنٹ ہائر سیکنڈری. بات کروں گا کہ چیز جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے آنر کے لیے ہے.